بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپہ سالار اور بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ، جسے ہم اسپین کے نام سے جانتے ہیں، وہاں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش سن 670 عیسوی کو ہوئی۔ ان کی وفات سن 720 عیسوی میں دمشق میں ہوئی۔ ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ یہ پیشے سے جنگجو اور عسکری قائد تھے۔ شروع میں وہ اموی صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں ویزیگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پس ماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گری میں جلد ہی شہرت حاصل کر لی۔ ہر طرف ان کی بہادری اور عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ طارق بن زیاد نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کے عوام کا مطالبہ بھی تھا۔ اس لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7000 سپاہیوں کی فوج دے کر انہیں ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے جبل طارق کہلایا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت ولولہ انگیز خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بد دل ہو کر اگر پس پائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اس صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ یا تو دشمن کو شکست دے دیں یا اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ 7000 کے مختصر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور عیسائی حاکم کے 1 لاکھ کے لشکر کا سامنا کیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ آخرکار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنشاہ راڈرک مارا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا تھا، جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد ہسپانوی فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت ٹولیڈو پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 ڈویژنوں میں تقسیم کیا، جنہوں نے مغیز الرومی، غرناطہ اور دیگر مقامات کے تحت قرطبہ پر قبضہ کیا، جبکہ وہ خود ٹولیڈو پر قبضہ کرنے والے ڈویژن کے سربراہ رہے۔
اس کے بعد اس نے شمال کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، گواڈ الجارہ اور استورگا پہنچ گیا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ 1 سال بعد موسیٰ کی آمد تک طارق ہسپانیہ کا گورنر تھا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ طارق بن زیاد کی کامیابی نے موسیٰ کو دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے 12,000 فوجیوں کو جمع کرنے پر مجبور کیا، جن میں زیادہ تر عرب شامل تھے، اور چند سالوں کے اندر ہی طارق بن زیاد اور موسیٰ نے جزیرہ نما آئیبیریا کے 2/3 حصے پر قبضہ کر لیا۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا، اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتح نے 720 عیسوی میں وفات پائی۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔